سانحہ کراچی وہاں پہ ایک سانحہ ہوا ہے، آپ وہاں پر پہنچے، ایک ویڈیو آپ کی دیکھنے کو مل رہی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک بندہ آتا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور پھر شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی کیا وجہ بنی کہ وہ ہنگامہ جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا؟ سوال وجہ بنی، اور وہی بات کہ چونکہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں اور ان کے آگے جو ماشاءاللہ درباری ہیں، ان کو عادت نہیں ہے سوال سننے کی، تو یہ پیپلز پارٹی کے کوئی جنرل سیکرٹری ہیں کراچی کے، اور وہ آئے اور آ کے انہوں نے احسان جتانا شروع کیا کہ جناب ہم نے تو پہلے بھی دکانیں بنا کے دی تھیں جن واقعات میں آتش زدگی ہوئی، اب بھی بنا کے دیں گے۔ اور ہم نے کہا بھائی جو لاشیں جل رہی ہیں اندر ان کا جواب دیجئے، آئندہ ایسا نہ ہو اس کا بتائیے۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں یار یہ کون سا احسان ہے قوم کے اوپر؟ آپ کہتے ہیں جناب ہم نے معاوضے کا اعلان کر دیا ہے، جناب ہم نے دکانیں بنا کے دینے کا اعلان کر دیا۔ بھائی آپ نے کوئی اپنے بینک بیلنس سے اپنی ذاتی جیب سے بنا کے دینی ہے؟ آپ اپنی نالائقی اور نااہلی کو چھپانے کے لیے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی دیں گے نا یہ سارے پیسے اور معاوضے اور سب چیزیں؟ تو اس پر بھی خیر ہم نے اس وقت کیا بحث کرنا تھی، ہم نے کہا کہ یہ آئندہ ایسا نہ ہو یہ سوال، اور اس پر انہوں نے کہا جی آپ ایک اور رنگ دے رہے ہیں اس کو اور آپ کے جذبات جھوٹے ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی بجائے اس کے کہ آپ نادم ہوں، بجائے اس کے کہ آپ شرمسار ہوں، جلتے ہوئے پلازے اور جلتی ہوئی لاشوں پر کھڑے ہو کر آپ سوال پوچھنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جذبات جھوٹے ہیں۔ اس آدمی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کراچی شہر میں ایک وقت گزارا ہے، جس سے اس کی یادیں وابستہ ہیں، جس شہر نے اس انسان کو بہت کچھ دیا ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ مقام ہے، چاہے جس کی اس پلازے سے پوری فیملی، میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ہم پہلی بار کراچی شفٹ ہوئے تو پہلا جو ہمارا کرائے کا گھر تھا اس کا ساز و سامان ہم نے وہاں سے لیا، میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی اس کا کوٹ، اس کی جو کھلونے کی چیزیں وہ ہم نے وہاں سے خریدی، میری بہن کی شادی کا جہیز کا آدھا سامان ہم نے وہاں سے، تو ہماری ایموشنل وابستگی ہے میری اور کراچی کے شہریوں کے لوگوں کی اس جگہ سے۔ اور وہ جلتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کے اندر لاشیں جل رہی ہوں اور آپ کی نااہلی اور نالائقی ہو اور آپ سے سوال بھی نہ کریں، اور سوال کریں تو آپ کہیں جھوٹے جذبات ہیں آپ کے، تو ظاہر ہے دیٹ واز دا مومنٹ کہ جہاں مجھے لگا کہ شٹ اپ کال دی جانی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور ہم نے جیسے ہی جب آواز بلند ہوئی تو ظاہر ہے وہ ذل الہی عالم پناہ بادشاہ معظم، وہ تو لاؤ لشکر میں چلنے والے لوگ، ان کو یہ ناگوار گزرتا ہے۔ اس کے جتنے بھی ساتھ گماشتے اور درباری موجود تھے وہ شاؤٹ کرنا شروع ہو گئے، انہوں نے پھر حملہ بھی کیا ہمارے ساتھ بھی، کراچی کے ظاہر جو مقامی شہری اور لوگ تھے انہوں نے بھی آگے سے پھر مزاحمت کی۔ لیکن یہ ایک واقعہ تو ہو گیا سو ہو گیا، مگر یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے حکمرانوں کا اور ان کے درباریوں کا کہ ہم بدماش ہیں، ہم فرعون ہیں، ہم شہنشاہ اور بادشاہ ہیں، اور ہمارے دربار میں کوئی سوال کرنے کی جرت اور گستاخی کرے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس کا منظر ہم نے ایک دیکھا، لیکن ظاہر پہلی بار نہیں تھا، اسی شہر میں ہم نے بڑی ماریں کھائی ہیں، گولیوں کا سامنا کیا ہے، اسی پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم پہ جعلی مقدمے بنے، جیلیں ہم نے کاٹی، تو ان کو شاید لگتا تھا کہ کوئی دبک جائے گا ان کے آواز بلند کرنے سے یا ہاتھ اٹھانے سے، تو اللہ بڑا مہربان ہے الحمدللہ۔ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپنی تحریک کو چمکانے کے لیے بھی یہ جو میرا 20 سال کا کریئر لوگوں کے سامنے ہے، ہم نے اس طرح کے لوگوں کے سامنے ہمیشہ آواز حق کلمہ حق بلند کیا ہے، اس طرح کے لوگوں سے ہم نے ہمیشہ تشدد بھی سہا ہے، مار پیٹ بھی برداشت کی ہے، الزامات بھی سہے ہیں۔ یا تو یہ پہلا موقع ہوتا نا کہ یہ تحریک کے بعد ہم اس طرح سے کسی سے بات کر رہے ہیں، اور وہ بات لوگوں کے سامنے ہے، میں نے نہ ان کو بلایا، نہ ان کو ہم نے مدعو کیا، نہ میرے ہاتھ میں مائک تھا، ہم ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں سے بات کر رہے تھے، ایک آدمی خود آیا ہے، اور جب آپ آ گئے ہیں تو پھر سوال کرنے کی اجازت دیجیے، اور اگر سوال کر رہے ہیں تو پھر کم سے کم اتنا ضرور اپنے اندر برداشت کا مادہ رکھیے کہ آپ اس کا جواب دیں، بجائے اس کے کہ آپ اگلے بندے پر یہ الزام لگائیں کہ آپ کے الفاظ جھوٹے ہیں، آپ کے جذبات جھوٹے ہیں، جلتی ہوئی لاشوں پہ کھڑے ہو کے، تو یہ کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کو بھی یہ اس طرح کے جملوں سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سانحے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے جناب۔ یار اسی موقع میں تو پوچھیں گے کہ ہمارے بچے مر گئے ہیں یار اندر، اور آپ جن کو ہم یہ ٹیکس کے پیسوں سے یہ عالی شان زندگی دیتے ہیں، ایک ایک چیز آپ کا پروٹوکول، آپ کے شاہانہ اخراجات، آپ کے عالی شان محلات ہمارے غریب قوم کے ٹیکس کے پیسوں کے مرہون محنت ہے، وہ غریب سوال بھی نہ کریں آپ سے۔ وہ میرے خیال ہے لوگوں کو یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوال کیجئے، پوچھئے، اور یہ لوگ پابند ہیں بجائے اس کے کہ آگے سے آپ کو یہ کہہ کے آپ کا منہ بند کروا دیں کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے سانحے کے اوپر۔